بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو دوسرا درس ہے انشاءاللہ وہ فضیلت الشیخ ارشد مختار محمدی حفظہ اللہ کا ہوگا۔ آپ کے درمیان کئی بار آ چکے ہیں، آپ سے ان کی گفتگو ہو چکی ہے۔ ایک مشہور ادارہ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں جو کافی پرانا اور قدیم ادارہ ہے، بہت سارے سینکڑوں فارغین وہاں سے ہیں۔ بچوں اور بچیوں کا ایک حسین امتزاج ہے، دنیاوی تعلیم بھی اس کے اندر ہے، عصری تعلیم اور دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ بہرحال میں گزارش کر رہا ہوں آپ سے، آپ تشریف لائیں اور ہم سب کو اپنے بیان سے مستفید فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین، اما بعد۔ ہمارے بہت ہی محترم اور جماعت کے محسن مولانا صلاح الدین مقبول صاحب، میرے محترم رفقائے کار اور معزز حاضرین مجلس، یہ میرے لیے بڑی سعادت، اللہ رب العزت نے یہ مبارک گھڑیاں اور خاص طور پر آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن عصر بعد کا وقت ہے جو نہایت ہی مبارک ہوتا ہے۔ ان مبارک ساعتوں میں آپ کے ساتھ اللہ کے دین کی کچھ بات کرنے کا مجھے موقع ملا، میں جس کے لیے اپنے محترم دوست انور سلسی صاحب کا شکر گزار ہوں اور اس جمعیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا۔ محترم حاضرین، جس وقت مولانا انور صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ کو کچھ خطاب کرنا ہے، میں سوچ رہا تھا کہ کس موضوع پہ گفتگو کروں۔ اس وقت امت جن حالات سے دوچار ہے، جس قسم کے مسائل سے گزر رہی ہے، اور خاص طور پر ہندوستان میں، وہ کسی شاعر کا ایک قول ہے، شعر ہے کہ ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی، کہاں سے اٹھے۔ امت بڑے عجیب دور سے گزر رہی ہے، اور بہت سارے لوگ اپنے مزاج، اپنی سوچ اور اپنے علم کے مطابق مسائل سے گھری ہوئی امت کو ان مسئلوں سے نکالنے کے لیے مختلف قسم کے مشورے دے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ذلت سے نکلنے کا واحد ذریعہ یا سب سے اہم ذریعہ یہ ہے کہ ہم مسلمان دین کی طرف لوٹ جائیں، اور دین جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہمیں عزت دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور قول، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فلا نطلب العزت بدونہ، کہ ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اسلام کے ذریعے عزت دی تھی، ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز سے عزت نہیں پا سکتے۔ محترم حاضرین، میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ احساس دلاتا چلوں
کہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر، اس امت مسلمہ کے اوپر بے پناہ احسان ہے۔ غور کریں تو یہ محسوس ہوگا آپ کو کہ اللہ رب العزت ہمیں چاہتے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم کو بہت چاہتے ہیں، بے پناہ چاہتے ہیں۔ آج فجر کی نماز میں ہم میں سے بہتوں نے قرآن کریم کی آیت سنی ہوگی، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ہم پوری انسانیت کو 800 کروڑ لوگوں پر مشتمل پوری انسانیت کو ہم ہدایت دے دیتے، لیکن جہنم بھی تیار ہے اور جہنم کو ہم انسانوں اور جنوں سے بھریں گے۔ ان 800 کروڑ لوگوں میں سے اللہ رب العزت نے آپ کو منتخب کیا ہے، آپ کو چنا ہے، آپ کو سلیکٹ کیا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں، کہ اس پوری دنیا میں اللہ نے ہمیں چنا ہے، اللہ نے ہمیں اپنا کلمہ دیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وہ لاہوتی نعرہ اللہ رب العزت نے ہمیں دیا۔ اللہ نے ہمیں اپنا رسول دیا، اللہ نے ہمیں اپنی کتاب دی، اللہ نے ہمیں اپنی شریعت مطہرہ دی۔ یہ اللہ کی عطا کردہ، اللہ کے عطا کردہ یہ انعامات، یہ اللہ کی محبت کے مظہر نہیں ہے تو کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہمارا عالمیہ ہے اور بڑا عالمیہ ہے کہ ہم اس محبت کو محسوس ہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں چاہتا ہے، ہمارا رب ہم سے پیار کرتا ہے، اور اس پیار کے لیے اللہ نے مختلف مواقع پر لمحہ بلمحہ ہمیں ہدایت کے راستے اللہ دکھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا وہ فرمان یاد کیجئے، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اور اسی کے ساتھ رمضان کے حوالے سے اللہ رب العزت کے اس فرمان کو یاد کیجئے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دیکھیے، جنت کی طرف اللہ نے جنت کے حصول کے لیے کوشش کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو ابھارا اور کہا کہ وہ جنت جس کی وسعت آسمان و زمین کے وسعت کی طرح ہے، جو ہم نے متقیوں کے لیے تیار کی ہے۔ جنت ہم نے متقیوں کے لیے تیار کی ہے، جنت میں متقی جائیں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کو متقی بنانے کے لیے رمضان کے روزے آپ کو عطا کر دیے، کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تمہارے اوپر رمضان کے روزے ہم نے اسی طریقے سے فرض کیے ہیں جیسے پچھلی امتوں میں فرض کیے تھے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ کیوں متقی ہو جاؤ؟ کہ جنت ہم نے متقیوں کے لیے تیار کی۔ آپ سے کیوں کہہ رہے ہیں، ہم سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ ہمیں چاہتے ہیں۔ محبت کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ محبت کے جواب میں محبت ہوتی ہے نا۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس محبت سے اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں اسی محبت سے ہم اس کا جواب دیں۔ میرے بھائیوں، کتنی بڑی بدنصیبی ہے، کتنی بڑی بدنصیبی ہے، ذرا کیلکولیٹ کیجئے گا، ذرا حساب لگائیے۔ اس وقت میری عمر
58 سال ہے. 10 سال کی عمر سے اگر میں نے روزے رکھنے شروع کیے تو کم و بیش 48 سال ہو گئے ہیں روزے رکھتے ہوئے. آپ میں سے ہر ایک شخص اپنی عمروں سے وہ 10 سال بچپن کے منہا کر لے اور پھر اپنی عمر کو جوڑ لے. نصف صدی گزر گئی ہے، نصف صدی تقوی حاصل نہیں ہو سکا میرے بھائیوں. نصف صدی تقوی حاصل نہیں ہو سکا. جیسا شعبان رہتا ہے ویسے ہی شوال ہو جاتا ہے. رمضان آتا ہے گزر جاتا ہے، سحری کھاتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، منہ سوکھا ہوا رہتا ہے، لیکن شوال کا چاند نظر آتا ہے اور ہم جن حالات میں شعبان میں تھے وہی انہی حالات میں نصیب نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں. روزہ تو رکھا تھا ہم نے، سحری تو کھائی تھی ہم نے، افطار تو کیا تھا ہم نے، لیکن روزہ جو معنویت ہے وہ ہمارے اندر کیوں نہیں آئی؟ کبھی غور کیا؟ ہمارے معاملات میں، بازار کے معاملات، زبان سوکھی رہتی ہے، صبح سے پانی نہیں پیے ہیں، لیکن اس سوکھی ہوئی زبان سے بھی غیبت نہیں چھوٹتی ہے میرے بھائیوں. معاشرے سے غیبت نہیں گئی رمضان میں، جھوٹ کا ماحول ختم نہیں ہوا، ایک دوسرے کی برائی کا ماحول ختم نہیں ہوا، اور وہ ساری خرابیاں، وہ ساری لغزشیں جن میں ہم ملوث تھے شعبان کے مہینے میں، رمضان میں بھی وہی سب کچھ چل رہا ہے. ہاں اتنا ضرور ہوا ہے کہ صبح اٹھ جاتے ہیں کہ سحری کھانا ہے اور شام کو جماعت کے ساتھ بیٹھ کے افطار کر لیتے ہیں، افطار بھی کرنا ہے. اس سحری اور افطار کے درمیان کا جو وقفہ ہے، جو معاملہ ہے، ایک صاحب نے لکھا ہے ایک جگہ، کہا کہ میری آفس میں ایک جاپانی لڑکی رہتی تھی. اس نے کہا بھئی یہ روزوں میں آپ کو کیا، روزہ کیا کس کو کہتے ہیں؟ یا آپ لوگ دن بھر بھوکے رہتے ہو؟ کہا نہیں، ہمیں رمضان میں صرف صبح شام کے افطار تک خالی اتنے وقفے کے لیے بھوکا نہیں رہنا رہتا ہے، ہمیں جھوٹ بھی نہیں بولنا رہتا ہے، ہمیں غیبت بھی نہیں کرنی رہتی ہے، ہمیں ناپ تول میں کوئی کمی اور خرابی، کمی بیشی بھی نہیں کرنی رہتی ہے، ہمیں لوگوں کو گالیاں نہیں دینی رہتی ہیں، اور ہمیں ایسا اور ہمیں ویسا. تو اس جاپانی لڑکی نے کہا کہ بھئی آپ لوگوں کے تو بڑے مزے ہیں، خالی آپ کو ایک مہینہ یہ سب نہیں کرنا رہتا ہے، ہمارے یہاں تو سال بھر یہ سب نہیں کرنا رہتا ہے. ہمارے کلچر میں تو جھوٹ بولنا ویسے ہی حرام ہے جیسے آپ رمضان میں جھوٹ بولنے کو حرام سمجھ رہے ہیں. لعلکم تتقون کا مطلب یہ تھا کہ یہ رمضان کے مہینے میں ہماری تربیت ہو جاتی اور ہمارا شوال بدلا نظر آتا. لیکن پورا کا پورا ماحول، میں نے ابھی کہا نا کہ نصف صدی گزر گئی ہے روزہ رکھتے رکھتے، یہ روزہ کے اثرات ہمارے اس پر، ہماری زندگیوں پہ نہیں پڑ سکے ہیں. اور روزہ تو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے. دن میں 5 وقت کی نمازیں میرے بھائیوں، دن میں 5 وقت کی نمازیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے. ادھر ادھر کی بات اس اسٹیج سے نہیں کی جاتی ہے. بزرگوں نے کہا، کتابوں میں لکھا ہے، نہیں، اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحش اور منکر کام سے روکتی ہے. ہمارا 5 وقتہ نمازی باہر، مسجد کے باہر بیڑی کا اور سگریٹ کا آخری کش لے کر مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھ کے نکل کے پھر بیڑی پینے لگتا ہے، غیبت کرتے ہوئے آتا ہے، نماز پڑھ کے باہر نکل کے پھر غیبت کرنے لگتا ہے، جھوٹ بولتے ہوئے آتا ہے، نماز پڑھ کے پھر اس کے بعد اسی جھوٹ میں ملوث ہو جاتا ہے.
یہ عبادتیں جو ہماری زندگیوں میں انقلاب لانے کے لیے اللہ رب العزت نے دی تھی کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ یہ 5 وقتہ نمازی بن کر صاف ستھرا بن کے رہے، یہ روزے رکھ کر اپنی زندگی میں تقوی لے کر آ جائے، یہ حج کر کے اس طریقے سے ہو جائے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے، ساری برائیوں سے ساری خرابیوں سے پاک و صاف رہے۔ یہ ساری عبادتیں ہم کرتے ہیں۔ ابھی جا کے کوئی حرم میں دیکھ لے، ایک ازدحام ہے لوگوں کا، لیکن لوٹ کر آئیں گے تو اکثر و بیشتر اللہ کرے کہ لوٹیں تو بدلے بدلائے ہوئے لوٹیں، لیکن حالات جس بات کا اشارہ کرتے ہیں کہ بھلے حج کے لیے گئے ہوں، بھلے عمرے کے لیے گئے ہوں، لوٹ کے آتے ہیں تو جیسے گئے ہوئے تھے ویسے ہی لوٹ کر چلے آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ عبادتیں اگر ہماری زندگیوں کے اندر کوئی انقلاب نہیں پیدا کر سکی تو میں بہت کھل کر کہوں کہ یہ عبادت نہیں ہے، یہ عادت ہے۔ نماز چھوٹ گئی محسوس ہو رہی ہے، لیکن نماز کا اثر زندگی پہ نہیں پڑ رہا ہے، تو وہ عبادت نہیں ہم کر رہے ہیں، وہ چونکہ ایک عادت سی بن گئی ہے کہ اتنے بجے مجھ کو مسجد جانا ہے، نماز پڑھنا ہے، نہیں پڑھا ہے تو بے چینی سی ہے۔ ورنہ عبادتیں انسان کے اندر انقلاب لاتی ہیں میرے بھائیوں، اور امت اس وقت جن حالات سے گزر رہی ہے، اگر اب بھی ہم نہیں جاگے تو جو حالات، اور خاص طور پر ہندوستان کے اندر جو حالات ہیں، الیاذ باللہ، اللہ کی پناہ، مجھے ڈر ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کا ہے میرے بھائیوں۔ چھوٹے چھوٹے بچے، ہمارے گھروں سے دین نکلتا جا رہا ہے، اور ایسا نکلتا جا رہا ہے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، جی چاہتا ہے زمین پھٹ جائے اور اندر چلے جائیں۔ 40 لاکھ سے زیادہ لڑکیاں غیروں کا ہاتھ پکڑ کے جا چکی ہیں میرے بھائیوں۔ غیرت مر چکی ہے امت مسلمہ کی، غیرت فنا ہو چکی ہے، اس لیے کہ اس دین نے جو کچھ سکھانا چاہا تھا، مسلمان بھلے اس نے اپنا نام عبد الرحمن اور عبداللہ رکھ لیا ہے، بھلے وہ کرتا پجامہ پہنتا ہے، بھلے لمبی لمبی داڑیاں رکھ لیا ہے، اور میں آگے بڑھ کر کہوں بھلے وہ مسجدوں میں جا کے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن دین کی جو روح ہے اس روح سے اس کا گھر خالی ہو چکا ہے میرے بھائیوں۔ قرآن مجید جو اللہ رب العزت نے ہمیں کتاب ہدایت کے طور پر ہمیں دیا تھا، جو ایک ضابطۂ حیات کے طور پر ہمیں دیا تھا، یہ اتنا بڑا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ذرا اپنے غریبان میں منہ ڈال کر دیکھیے، ذرا اپنے غریبان میں جھانک کر دیکھیے میرے بھائیوں، اپنے آپ سے سوال کیجئے۔ میں تو ان مجلسوں میں سوال کرتا ہوں، رمضان کا مہینہ ہے تو شاید جواب کچھ بدلا ہے، ورنہ ہزاروں کے مجمع میں جب پوچھتا ہوں کہ کتنے لوگوں نے نماز پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، تو کوئی 10-5 ہاتھ اٹھتے ہیں میرے بھائیوں، 10-5 ہاتھ اٹھتے ہیں۔ وہ قرآن جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ رب العزت سے شکایت کریں گے۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ اہل حدیث اس بات کی تمنا لیے بیٹھے ہیں کہ جب قیامت برپا ہوگی اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نفسا نفسی میرے بھائیوں معلوم ہے کس کو کہتے ہیں؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ میرے بھائیوں، بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، ماں بیٹے کی نہیں ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ایسے میں ہم شفاعت کی امید لگا کے بیٹھے رہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ اور ذرا سوچئے میرے بھائیوں، میرے اہل حدیث بھائیوں، ذرا سوچئے،
جس وقت شفاعت کی امید لگا کے بیٹھے انتظار میں بیٹھے ہوں گے، عین اسی وقت اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور یہ شکایت کرے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، میرے رب میری اس قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ ابن قیم رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ مہجور کا اطلاق ہر اس شخص پر ہوتا ہے جو 3 دن سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت چھوڑ دے۔ ذرا اپنے آپ کو چیک کر لیجئے میرے بھائیوں کہ ہماری عادتوں میں قرآن مجید کی تلاوت، ہماری زندگی میں ہمارے 24 گھنٹے میں قرآن مجید کا کتنا حصہ ہمارے لیے ہے، اور قرآن مجید کیسے پڑھنا چاہیے میرے بھائیوں۔ قرآن مجید تو اللہ رب العزت کا، میں نے کہا نا کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کے پیش نظر اللہ نے ہم کو خط لکھا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک شخص، میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے نا میرے بھائیوں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، ہے اللہ سے محبت؟ بہت کم لوگوں کو ہے کیا؟ بولیے، ہے محبت؟ ہے نا؟ یہ محبت اگر میں کہوں اور مجھے اللہ کہنے کی ہمت دے، معاف کیجئے گا، اگر میں کہوں کہ یہ دعوے داری جھوٹی ہے تو آپ کو بڑا خراب لگ جائے گا۔ محبت کی یہ دعوے داری اگر واقعی یقینی معنوں میں اللہ سے محبت ہوتی تو اس محبت کا تقاضا یہ تھا کہ ہم اللہ کے کلام کو، اللہ نے ہمیں مخاطب کر کے ہمیں جو خط لکھا ہے اس خط کو ہم پڑھتے، اس کلام کو ہم پڑھتے، اس کلام کو ہم سمجھتے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ محبوب نے خط لکھا ہے اور ہم محبوب کی بات کہیں گے میرے بھائیوں؟ یہ محبت ہے؟ محبت کے دعوے دار اسے محبت کہتے ہیں؟ ذرا سوچئے، ذرا جائزہ لیجئے، ذرا احتساب کیجئے، امت کہاں پہنچی ہوئی ہے؟ وہ قرآن کریم جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے قوموں کو عروج بخشا تھا، آج بھی وہی قرآن موجود ہے، آج بھی وہی قرآن موجود ہے۔ ہم جیسے پاجی لوگ، ہم جیسے بدنصیب لوگ جنہیں اللہ رب العزت جنہیں کھینچ کھینچ کر مغفرت کی طرف لانا چاہتے ہیں، جنہیں کھینچ کھینچ کر اپنی جنت کی طرف لانا چاہتے ہیں، کتنے مواقع اللہ دیتے ہیں، کتنے مواقع اللہ دیتے ہیں، کتنے مواقع ہم سوچ نہیں سکتے۔ آج جمعہ کا دن تھا، جمعہ کی حاضری کے لیے اللہ رب العزت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور کتنی پیاری حدیث ہے۔ اس حدیث میں میرے بھائیوں، میں اپنے ناقص علم کی بنیاد پر اتنا کہہ رہا ہوں کہ میری نظر سے اب تک کوئی مجموعہ حدیث میں ایسی حدیث نہیں گزری ہے جس میں اتنے زیادہ ثواب کی بات کی گئی ہے۔ جمعہ کے دن اگر کوئی شخص صبح اٹھ کر غسل کر کے وہ جمعہ کے جو سنن ہیں، اچھا کپڑا پہن کے عطر لگا کر اور جمعہ کے لیے نکلتا ہے اور پیدل آتا ہے اور مسجد میں آ کر پہلی صف میں بیٹھتا ہے اور پھر خاموشی سے خطیب کا خطبہ سنتا ہے، ہر قدم جو اپنے گھر سے نکل کر مسجد تک آیا، اگر کسی کا گھر 100 قدم کے فاصلے پر ہے تو یہ جو پہلا قدم اٹھایا ہے، اس قدم کے عوض میں اللہ رب العزت سال بھر کے قیام، رات کے قیام اور دن کے صیام کا ثواب دیتے ہیں۔ سنا آپ نے؟ کتنا اللہ آپ کو چاہتے ہیں، کس کس بہانے سے آپ کو دینا چاہتے ہیں اللہ۔ اگر کوئی 100 قدم کے فاصلے پہ گھر ہے تو وہاں سے وہ مسجد آ رہا ہے تو کاؤنٹ کیجئے کہ اللہ نے اس کو، یہ جو روزے ہم رکھ رہے ہیں
ان روزوں کا اجر تو آپ جانتے ہیں نا، رات کا جو قیام ہے اس قیام کا اجر تو آپ جانتے ہیں نا۔ جمعہ کے دن جمعہ سے پہلے خطیب کے ممبر پہ چڑھنے سے امام کے ساتھ مسجد میں آتا ہے تو ہر قدم پر اللہ اسے 1 سال کے قیام و صیام کا اجر دیتے ہیں، کرتے ہیں۔ اللہ اس طریقے سے چاہتے ہیں کہ آپ کو گھسیٹ کر لے کر آ کر اپنی جنت میں آپ کو جگہ دیں۔ لیکن ہم میں سے کتنے حضرات، یہی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے حضرات ایسے ہیں آج جمعہ کے دن خطیب کے منبر پر چڑھنے سے پہلے وہ مسجد پہنچے ہیں۔ ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ ایسے مواقع دیتے ہیں کہ ہم ممبروں پہ چڑھتے ہیں اور نظر آتا ہے کہ جب شروع کا وقت ہوتا ہے تو 2 صف 3 صف رہتی ہے، پھر آدھے تک پہنچتے ہیں تو مسجد آدھی بھرتی ہے، پھر جب اختتام کو پہنچتے ہیں تب مسجد پوری بھرتی ہے۔ دین کی روح جو ہے، دین کو جس طریقے سے یہ تھا، ہم نے دین کو اس طریقے سے سمجھا نہیں ہے۔ اگر ڈنمارک میں کوئی ملعون شخص قرآن مجید کو جلاتا ہے تو ہم تڑپ جاتے ہیں، لیکن میں ایسے موقع پر کہتا ہوں کہ وہ ملعون شخص، اس نے بڑا خراب کام کیا، اس نے اس لیے یہ کام کیا کہ وہ قرآن کو جانتا نہیں ہے، وہ قرآن کو سمجھتا نہیں ہے۔ لیکن ہم میں سے اکثریت، امت مسلمہ کی اکثریت کیا روزانہ قرآن مجید کے معانی کو جلا نہیں رہی ہے میرے بھائیو؟ کیا روزانہ قرآن مجید کے معانی کو جلا نہیں رہی؟ اللہ نے قرآن مجید ذرا اٹھا کے تو دیکھیے، اللہ نے کیا کیا احکامات ہمارے لیے اس میں لکھے ہیں۔ تم مسلمان ہو، تمہیں یہ کرنا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ نے ہمارے ذمہ ایک بڑا کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دیا تھا۔ آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ فریضہ، یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے ہاں فجر کی نماز میں جو حضرات اٹھ کے آ جاتے ہیں، میں ان کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، جو فجر آ کے پڑھتے ہیں، اپنے گھروں میں کتنے لوگوں کو سوتا ہوا چھوڑ کر آتے ہیں؟ اپنے گھروں میں کتنے لوگوں کو سوتا ہوا چھوڑ کر آتے ہیں میرے بھائیوں؟ انہیں کون اٹھائے گا؟ مجھ سے ایک سعودی عالم نے کہا کہ ارشد، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کے چکر میں میری جماعت کے ساتھ نماز چھوٹ جاتی ہے۔ یہ سچ ہے، پہلی صف کی اپنی فضیلت ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، اس کا اپنا ثواب ہے، لیکن گھروں میں بچوں کو چھوڑ کر آنا، ان اشخاص کو، ان افراد کو چھوڑ کر آنا جن کے اوپر نماز فرض ہے، یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کا احساس امت کو نہیں ہے۔ ما قالوا لم نکن من المصلین، جہنمیوں سے پوچھیں گے اہل جنت کہ تم جہنم میں کیوں ہو؟ کہا کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ہمارے وہ مصلیان جو 5 وقتہ نماز مصلی ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں کتنے لوگوں کو چھوڑ کر آتے ہیں میرے بھائیوں؟ اگر ہم قرآن کو جانتے، قرآن کو سمجھتے، قرآن سے لو لگائے رکھتے، قرآن کو اپنا ضابطۂ حیات بنا کے رکھتے، تو ہمیں معلوم رہتا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھروں سے ایک ایک کو اٹھا کر لے کر آئیں اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات اور اس کے فرمودات پر عمل کرنے کی تلقین کریں اور عمل کروائیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا واضح پیغام ہے. اور میں کوئی نئی بات تو نہیں کہہ رہا ہوں، شریعت مطہرہ کی باتیں ہیں اور سب برسوں سے ہمارے علماء کرام یہ سب باتیں کہتے آئے ہیں. لیکن ہم اس قسم کی مجلسوں میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور بسا اوقات تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بڑے درد سے سن رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں. لیکن جب مجلسیں برخاست ہوتی ہیں اور لوگ یہاں سے اٹھتے ہیں تو سب کچھ ویسے ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، جو سنا وہیں رکھ دیا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. میرے بھائیو، جب تک تبدیلی کا آپ ارادہ نہیں کریں گے، جب تک تبدیلی کی ٹھان نہیں لیں گے، اللہ تعالیٰ قوم کے حالات کو بدلنے والے نہیں ہیں. اگر اس ذلت کی اس پستی میں گرتی ہوئی امت کو ابھارنا ہے، اٹھانا ہے اور کسی مستوی پر لے کے جانا ہے. اور کسی مستوی کا کیا معنی؟ اللہ رب العزت نے تو ہم مسلمانوں کے لیے کہا تھا کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، کہ تم سب سے اعلیٰ و عرفہ رہو گے، تم سب سے بلند و بالا رہو گے اگر تم مسلمان ہو. بلندی تو ہمارا نصیبہ ہے، ہمارا مقدر ہونا چاہیے. اگر وہ بلندی ہمیں مطلوب ہے میرے بھائیوں، تو ہمیں تبدیلی لانا پڑے گا، ہمیں تبدیلی لانا پڑے گا. ہمیں تبدیلی کے لیے یہیں بیٹھے بیٹھے یہ فیصلہ کر کے اٹھنا پڑے گا کہ نہیں، اب جب جائیں گے تو ہم دین کو، وہ دین جسے اللہ رب العزت نے، دیکھیے میں پھر دوبارہ آپ کو یہ احساس دلاؤں کہ اللہ آپ کو چاہتے ہیں، اور اس چاہت میں اللہ نے جو آپ کو دین دیا ہے، اس دین کو میرے بھائیوں عضوا علیہا بالنواجذ، دانتوں سے پکڑ لیجئے، دانتوں سے پکڑ لیجئے، مضبوطی سے تھام لیجئے کہ اس دین پر عمل کیے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے. جب تک ہم دین کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے میرے بھائیوں، ہم اپنی مصیبتوں سے باہر نہیں نکل سکتے. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میرے بھائیوں، تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کی بابت پوچھا جائے. نماز کے حوالے سے جو میں گفتگو کر رہا تھا کہ لوگ نماز کے لیے چلے آتے ہیں، گھروں میں بچوں کو چھوڑ کے چلے آتے ہیں، گھر کی خواتین کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. میرے بھائیوں، کل قیامت تو ہوگی نا، قیامت تو یقینی چیز ہے نا، ایمان تو ہے نا قیامت کا. اور اس قیامت میں پوچھا جائے گا میرے بھائیوں. میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا ہے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک شخص سے پوچھا جائے گا، ہر ایک شخص سے پوچھا جائے گا. اس ذمہ داری کا احساس اگر ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا ہے میرے بھائی، تو تصور نہیں کر سکتے کہ آئندہ آنے والی نسلیں کس ڈگر پر جا رہی ہیں. دنیا کس طریقے سے، میں پوری دنیا کی نہ بات کروں، میں اپنے ملک کی بات کروں، ملک میں کیسا ماحول بنایا جا رہا ہے. ان نونہالان کو، ان بچوں کو اور دین سے برگشتہ کرنے کے لیے نصاب تعلیم کو بدل دیا گیا ہے، ہماری تاریخ بدل دی گئی ہے، ہمارا کلچر بدل دیا گیا ہے. ہمارا بچہ اسکول میں جب جیسے سو کالڈ سیکولر ان اسکولوں میں ہمارے بچے جاتے ہیں، مجرم بن کے بیٹھے رہتے ہیں. پڑھایا جاتا ہے کہ اس ملک کو مسلمانوں نے لوٹا ہے، اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، مسلمان ایسے ہیں. ان حالات میں اگر ہم نے اپنے بچوں کی طرف توجہ نہیں کی، انہیں صحیح دین نہیں دیا، انہیں دین کی رہنمائی نہیں کی، انہیں صحیح عقیدہ نہیں دیا، انہیں صحیح عبادتیں نہیں دی، انہیں صحیح تہذیب نہیں دی، انہیں صحیح ثقافت نہیں دیا، میرے بھائیوں دیر تو ہو چکی اور بہت دیر، 40 لاکھ کی تعداد کم ہوتی ہے میرے بھائیوں، چکی ہیں. کس کا انتظار ہے؟ اللہ نہ کرے خاکم بدہن، گھروں کا انتظار ہے کیا کہ یہ مسموم ہمارے گھروں میں بھی داخل ہو جائیں؟ اجتماعی کام ہے میرے بھائیوں، اٹھ کھڑے ہوئیے،
اٹھ کھڑے ہوئے، رمضان کا یہ مبارک مہینہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اور اسی لیے دیا ہے کہ تبدیلی لے کر آئیے، اپنے اندر تقوی پیدا کیجئے۔ یہ تقوی یقیناً جو شخص ایمان اور احتساب کی حالت میں روزوں کو رکھتا ہے اللہ اسے تقوی دیتے ہیں، لیکن تقوی کے حصول کے لیے آپ کا ارادہ بہت ضروری ہے، اساس ہے۔ اپنے تقوی کے حصول کے لیے ابھی سے طے کر لیجئے کہ زندگی کے اندر جتنی خرافات ہیں یہ ساری خرافات ہم چھوڑ دیں گے۔ اگر اس تبدیلی کے لیے ہم تیار ہوں گے تو اللہ تعالی ہمیں پھر اسی عظمت رفتہ کی طرف ہمیں لے کر جائیں گے، اور وہ عزت جو ہمارا مقدر تھی دوبارہ انشاءاللہ مقدر بنے گی، اس لیے کہ یہ میرے رب کا فرمان ہے، انتم العالون ان کنتم مومنین، اگر تم مسلمان ہو تو سربلندی تمہارا مقدر ہے، سربلندی تمہارا مقدر ہے۔ اگر یہ سربلندی ہمیں نہیں مل رہی ہے تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے روزمرہ کے معاملات کا جائزہ لینا چاہیے، اپنی عبادات کا جائزہ لینا چاہیے کہ یہی عبادتیں سیڑھی بنتی ہیں ہمارے اندر تبدیلی کے لیے، ہمارے اندر بدلاؤ کے لیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، دین کی عبادتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جیسا رب کی مرضی ہے اس کے مطابق ہمیں عبادتوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ حضرات، بڑی پیاری باتیں ابھی تک آپ سن رہے تھے۔